ایک بار کا واقعہ ہے کہ بیوی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے سبھی کام ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں ہی رو رہی ہے۔ حضرت علی بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کن کو تلاش کر رہے ہو؟ تو ابا جان نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہی ہمارے سینے میں ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بیوی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم نے اتنے کام کر لیے۔ بیوی فاطمہ رو کر کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے کپڑے مل جائیں، آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر اور پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بیوی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بیوی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بیوی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں اور بیوی فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ اتنے میں ہی گھر میں امام حسن اور حسین تشریف لے آتے ہیں۔ دونوں کو روتا ہوا دیکھ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور اپنی ماں اور بابا کو دیکھ کر وہ دونوں بھی رونے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہو کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم دونوں واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن اپنی ماں کو آج جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بیوی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بیٹھا کر 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو یا آپ کی خدمت میں کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بیوی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ پھر بیوی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہے کہ جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بیوی فاطمہ کہتی
बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए तो आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली बहुत रो रहे हैं। यह बात कहकर बीवी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था। मुझे ख्वाब में अब्बू जान ने कहा था कि ए फातिमा, तू शहरी करना अली के दस्तरखान पर और इफ्तारी करना मेरे साथ। ये बातें कहकर बीवी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीवी फातिमा को कफन पहनाया जाता है और जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि जब बीवी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ हजरत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं, और तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हजरत अली फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं और हजरत अबू ज़र गफ़ारी भी रो रहे हैं। जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। हजरत अली उस कब्र को देखते हैं जिसमें हजरत फातिमा का जनाजा रखा जाता है। हजरत अली इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ी और कपड़े भी भीग जाते हैं। कभी वो हजरत फातिमा की तरफ देखते हैं और कभी बच्चों की तरफ देखते हैं। तभी हजरत अबू ज़र गफ़ारी भी यह मंजर देखकर रोते हैं और कब्र से कहते हैं कि ए कब्र, क्या तू जानती है कि ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, ये हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो अमाल देखती हूँ। कब्र से जो आवाज़ आई वो बीवी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीवी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी, वो तो जन्नत की औरतों की सरदार थी। यह आवाज़ हम जैसे गुनहगार के लिए थी। बीवी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर काफ़ी देर तक रोते हैं।